بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سبق آموز واقعات کے بارے میں اور نصیحت آموز واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ خدا را اپنے ساتھ مخلص ہو جائیے۔ یہ زندگی جو 20-22 ہزار دنوں پر مشتمل ہے، ایک بار ملی ہے، اسے پورے خلوص اور محبت کے ساتھ گزاریے۔ خلوص اپنی ذات کے ساتھ، محبت آپ سے۔ جس دن آپ نے اپنے ساتھ خلوص اور محبت اختیار کر لی، اس دن آپ کو کندھا مل جائے گا۔ الف شفق اپنی کتاب محبت کے 40 اصول میں کہتی ہے کہ محبت بھری ہوئی ہو تو کائنات میں محبت نظر آتی ہے۔ اپنے اندر محبت ہو تو کسی کو محبت دے سکتے ہیں۔ جو چیز اپنے اندر نہیں ہے وہ دینا بہت مشکل ہے۔ اگر کسی کی شفقت ملے تو پھر کبھی نہ بھولیے کہ اب آپ کو بھی شفقت دینی ہے۔ اسی طرح زندگی کا پہیہ گھومتا رہے گا اور محبت و شفقت پھیلتی رہے گی۔ یہ محبت و شفقت دوسروں کے لیے کندھا بنے گی۔ اگر آج ہم کندھا نہیں بنیں گے تو نیکی مر جائے گی۔ نیکی مرنی نہیں چاہیے، اسے چلتے رہنا چاہیے۔ یہ معاشرے میں مدافعت کا نظام ہے، اسی سے معاشرہ کھڑا ہے۔ اگر یہ کندھا ختم ہو گیا تو پھر معاشرہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اپنی بیٹی کی عزت بچانا مشکل ہو جائے گا، بچے کو سڑک پار کرانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہر گاڑی اسے کو چلنا چاہے گی۔ ایک محترمہ نے ٹرین پکڑنی تھی۔ وہ ناشتے کے بغیر اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ جب اسے بھوک لگی تو اس نے وہاں سے بسکٹ کا پیک لیا اور اسے اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ کھانے سے پہلے اسے خیال آیا کیوں نہ پانی پی لوں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنا بیگ اور بسکٹ وہیں رکھا اور سامنے لگے کولر سے پانی پینا شروع کر دیا۔ پانی پی کر جب واپس آئی تو دیکھتی ہیں کہ ایک شخص بیٹھا بڑے مزے سے اس کا بسکٹ کھا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اسے بہت تکلیف ہوئی۔ اس شخص نے جب اس کو دیکھا تو اسے بسکٹ دے دیا۔ بھوک کی وجہ سے اس نے لے لیا، لیکن اسے یہ گوارا نہ ہوا کہ اکیلے ہی بسکٹ کھا لے، لہٰذا اس نے آخری بسکٹ کے 2 حصے کیے اور آدھا خود کھایا اور آدھا اس بوڑھے کو دے دیا، اس بزرگ کو دے دیا۔ بسکٹ کھانے کے بعد وہ بزرگ اس کی طرف ہاتھ ہلاتا اور مسکراتا ہوا چلا گیا۔ اسی دوران ٹرین آ گئی، وہ اس میں بیٹھ گئی۔ دوران سفر اسے کسی چیز کی ضرورت پڑی تو اس نے اپنا بیگ کھولا، کیا دیکھتی ہے کہ اندر بسکٹ کا پیکٹ پڑا ہوا ہے۔ اس نے سوچا وہ بزرگ کتنا عظیم انسان تھا جو اپنا بسکٹ شیئر کر کے مزے سے کھلا کر مسکراتا ہوا چلا گیا۔ اگر انسان چھاؤں دینے والے درخت کی قدر نہ کرے تو دھوپ اس کا نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر شفقت برتنے والی ماں کی قدر نہ کرے تو پھر اسے قبر پر بیٹھ کر رونا پڑتا ہے۔ زندگی میں قدر کرنا شروع کیجیے۔ اگر آج آپ کندھا تلاش کر رہے ہیں تو یہ نیت ضرور کیجیے کہ کل کو آپ کسی کا کندھا ضرور بنیں گے۔ ٹونی روبنس کے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، حتیٰ کہ اس کی ننھی بہن بھوک سے روتے روتے سو گئی تھی۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دروازے پر گیا تو دیکھا کہ ایک صاحب تحفے میں ایک بسکٹ لیے کھڑے ہیں۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں اور یہ بسکٹ کیوں دے رہے ہیں؟ ان صاحب نے جواب دیا میں انجان دوست ہوں، یہ بسکٹ بھی مجھے ایک انجان دوست نے دی ہے جو میں نے آپ کو دینے آیا ہوں۔ انجان خدمت۔ ٹونی روبنس کہتا ہے کہ اس بسکٹ نے میری کایا پلٹ دی۔ میں نے تہیہ کیا کہ اگر آج میں یہ بسکٹ کا تحفہ لینے پر مجبور ہوا ہوں تو کل مجھے ایسی ہی بسکٹ کے تحفے دوسرے ضرورت مندوں کو دینے کے قابل بننا ہے۔ جب میں عام سے خاص بن گیا، میں نے سوچا کہ وہ شخص جس نے مجھ پر بے لوث نیکی کی، اس نے مجھے یہ سکھایا کہ ہمیشہ کسی گمنام کسی انجان کے ساتھ اس طرح نیکی کرنا تاکہ نہ تم جانو نہ وہ جانے، صرف وہ جانتا ہو جو نیکیوں کا حساب رکھنے والا ہے۔ اگر وہ جانتا ہے تو پھر دنیا کے کسی کمپیوٹر کسی رجسٹر پر حاضری لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے رجسٹر پر جو مارک ہو گیا پھر وہ ہمیشہ اس کے لیے خیر سوچتا ہے، وہ اس کے لیے راستہ آسان کرتا ہے۔ وہ شخص منزلوں کی طرف نہیں چلتا، منزلیں اس کی طرف لپک لپک کر آنے لگتی ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو حسب ضرورت اور اپنی حسب کو دیکھ کر اس کی مدد ضرور کریں۔